دیں گے, توجہ دیجیے, یہ اس لیے نہیں بولیں گے نکاح میں جوڑے گھوڑے اور نکاح میں ناچ گانے ڈھول تاشے کو اس لیے نہیں ختم کریں گے کیونکہ یہ ان کا مذہب ہے, ان کا کلچر. اب سمجھ میں اب آپ کو آ گیا ہوگا, پورے انڈیا والوں کو بھی آ گیا ہوگا کیا کہ یہ طلاق کو اس لیے اٹھائے ہیں کہ طلاق کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی ٹینشن اور آزو بازو میں رسم و رواج بری وغیرہ ہے ہی نہیں. نکاح میں کتنی بری رسم و رواج ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ارے فینکشن ہال نہیں ملتا ہے تو شادی کو مؤخر کر دیتے ہو, اور اس درمیان میں نوجوان لڑکے اور لڑکی جن سے انگیجمنٹ ہو گیا ہے کتنی برے خیالات کی باتیں کرتے ہیں, بلکہ بہت سارے وقت تو مل جاتے ہیں. نکاح سے ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر بیوی اور شوہر کی طرح لڑکے اور لڑکیوں نے بات کیا تو وہ زنا کہلاتا ہے. ایک سیکنڈ پہلے کی بات کر رہا ہوں. کتنا یار, کتنا مہذب مذہب ہے, تجھ کو بچا رہا ہے عذاب سے. ایک سیکنڈ پہلے بھی بیوی اور شوہر جیسے بات نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیے آج غریب لوگ قرضے لے رہے ہیں, شادی کر لیتے ہیں, پھر قرضہ پھیرتے پھیرتے دوسری بیٹی جوان ہو جاتی ہے, دوسرے بچے کا مسئلہ آ جاتا, یہاں تک کہ بوڑھے ہونے سے پہلے بوڑھے ہو جاتے, کل مرنے کے بجائے آج ہی مر جاتے. یہ سب ختم کرو نا, یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی, تو ہائی ہم کر ہی رہے ہیں. لیکن تم چونکہ مذہب میں انٹرفیئر کیے ہو اس لیے ہم انٹرفیئر کی اجازت نہیں دیں گے, انٹرسٹڈ کی اجازت دیں گے. اگر خواہش ہی رکھتے ہو کہ ہم سے, ہماری عورتوں سے, ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو اور سب کا وکاس سب کے ساتھ, اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں واقعی ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ جوڑے گھوڑے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, ڈھول تاشے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور یہ شادی میں ہو رہی ہے لہذا اس کو ختم کرو. جہیز کی وجہ سے ہماری عورتیں, ہماری بچیاں حسین ساگر میں جا کر چھلانگ لگا کر مر رہی ہیں. پہلے دن جب محبت کی دنیا سجنی چاہیے, پہلے ہی دن سے شوہر ٹارچر کرنے لگتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے قرضہ لیے ہیں اب پورے ختم ہو گئے ہیں, جتنا پیسہ تمہارا باپ دیا تھا سب تو ولیمہ میں کر دیے, سب تو اس میں خرچ کر دیے, اب پھر لانا کرتے, نہیں لائے تو پھر چھوڑ دے تم کو. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کی سوسائٹی بناؤ, یہ سب کی معاشرت بناؤ. ایسی چیز کو ختم کرو گے تو واقعی اس میں لگتا ہے کہ یہی ہے مذہب. ہم کسی مذہب کو برا والا نہیں کرتے, اپنے مذہب کا ہم ایکسپلین کر رہے ہیں. میرا مذہب بیسٹ ہے, میرا خدا اچھا ہے, میرا رسول اچھا ہے, اللہ کا دیا ہوا دین, رسول کا لایا ہوا دین بھی اچھا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی, ہدایت ظاہر ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں. گمراہی کیا ہے؟ ظاہر ہو چکی. ابو جہل ریجیکٹ ہے, بیٹا اکرمہ صحابی ہے. واہ, کون غلط ہے؟ ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی دیکھ چکے, اب ہم کو ماننے کی ضرورت ہے, تحقیق کی ضرورت نہیں, ماننے کی ضرورت ہے, بس بلیو کرنے کی ضرورت ہے. آگے فرماتا فَمَن یکفر بالطاغوت, تو جو طاغوت, دیکھا طاغوت شیطان کا جو انکار کرے گا, وَیُؤْمِن بِاللَّهِ, اور رب کو جو مانے گا. اب آپ محسوس کیجیے, شیطان کا جو انکار کرے گا. اب یہ لوگ, میں صرف آپ کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے جملہ بول رہا ہوں, یہ بتائیے یہ لوگ جو یہ وہ آنسر ادھر ادھر جو بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نیت کی میں نے, مسجد آپ کی امیر فاطمہ مسجد ہے, لیکن آپ کہتے ہیں اللہ میں تیرے لیے ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. بتائیے, اور یہی مسجد آپ مکہ مسجد میں بھی رہے تو یہی کہیں گے اے اللہ میں تیرے لیے 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوائیں, یہ در و دیوار, یہ چیز ہم نہیں, اس کو بلیو نہیں کرتے ہیں, ایک خدا کو بلیو کرتے, چاہے کسی بھی جگہ میں, چاہے کسی بھی جگہ میں ہو. ایسا نہیں کہ وہاں کا خدا الگ ہے, وہاں کا خدا الگ ہے, وہاں کا خدا الگ ہے. ہر جگہ, ہر لمحہ, جہاں بھی ہم رہتے ہیں ایک خدا کو مانتے, ایک خدا کو مانتے, اور جتنے بھی غلط ہیں ہم سب کا انکار کرتے. فَمَن یکفر بالطاغوت, سارے سرکش, سارے طاغوت, سارے اسلام کے خلاف معبودان باطلا کا انکار کرتے ہیں, وَیُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایسے اگر ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تو تحقیق کے اس نے مضبوط ڈوری کو پکڑ لیا. سبحان, شریعت مصطفیٰ مضبوط ڈوری ہے. آپ کو کفر کی ہر باتوں سے بیزاری اور ایمان کی ہر باتوں سے تصدیق کرنا ہوگا, ہر باتوں کو آپ کو تصدیق کرنا ہوگا, یہی آپ کا ایمان ہے. اور اس کے علاوہ کچھ بھی, کیونکہ اس سے آپ کمپرمائز کریں گے تو پھر رہا کیا آپ کے پاس؟ اب داماد کی خاطر بھی بیٹی کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹی اتنی تکلیف سے, پریشانی سے شادی کرے, اب کچھ تو سنبھال کے چلو, کیسا کرو گے, یہ سب کر سکتے ہیں. دنیاوی پہلو ہے, حالانکہ کرنے کی اجازت نہیں ہے,
لیکن ایمان میں آپ کبھی نہیں کر سکتے. ایمان اور اسلام وہ چیز ہے کہ سب چھوڑ دیں گے لیکن یہ آپ کا ساتھ رہے گا. دنیا میں ہر فرد چھوڑ دے گا، داماد بیٹا بہو سب چھوڑ دیں گے، لیکن ایمان اور اسلام آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے جب قبر میں جاتے ہیں تو تیرا رب کون ہے نوٹ کر. تیرے پیریڈ میں حکومت کتنی تھی یہ نہیں دیکھتا اللہ. تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے. توجہ دینا، تیرا دین کیا ہے اور تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. دیکھا آپ نے، یہاں بھی آپ اگر صحیح سے فالو کیے ہوں گے مذہب کو، رب کو، مصطفیٰ کو، تو آپ وہاں پر بھی وہی بولیں گے. سوال چونکہ وہی ہو رہا، رب کو رب مانے ہوں گے اور رب نے کہا میں نے مذہب اسلام کو تیرے لیے پسند کیا ہے. تو اب رب کو رب ماننا کس اعتبار سے ہوگا کہ جو اس کی چاہت ہے اس کو مانے، جو اس کی خواہش ہے اس کو مانے، جو اس کی پسند ہے اس کو مانے. تو اب آپ کو جواب دینا ہوگا میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ میرا مذہب اسلام وہ ہے جس میں 3 طلاق کا بھی مسئلہ ہے، یکساں سول کوڈ کا رد ہے. ہاں میرا مذہب اسلام وہ ہے. چونکہ میں نیڈ آف دی اوور کے اعتبار سے قرآن پاک یہی سولوشن پیش کرتا ہے. میرا اسلام وہ ہے اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. جابر بن کر آتے تھے صحابی بن جاتے تھے، ظالم تلوار لے کر کے آتے تھے، عدل کے پیکر سید العادلین عمر فاروق اعظم بن جاتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کا یہ تصور اور یہ ان کی ذات تھی، ان کا لایا ہوا دھرم کبھی بھی ظلم کا درس دے ہی نہیں سکتا. جو اپنی جوانی کو اپنی بوڑھی کے وقت کے لیے وقف کر دے. اور اللہ پاک کی قدرت تو دیکھیے، اسی 40 سال کی مقدس ماں سے اللہ پاک نے ساری اولاد بھی عطا فرمائی. فاطمہ اسی سے ملی، فاطمہ نہ ہوتی تو حسن و حسین بھی نہ ملتے. دیکھا خدیجۃ الکبریٰ کا وہ مقام. اللہ پاک آگے فرماتا کہ جو ایسا کرے گا یعنی تاغوت کا انکار کرے گا، ہم کسی بھی زاویے سے اسلام کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں ہم نہیں مانتے ہیں، یکساں سول کوڈ کا رد کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے مذہب کو، اس کے اسلام کو مانتے ہیں. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ایک دم سخت ڈوری کو اس نے پکڑ لیا. سخت ڈوری کا مطلب ایسی ڈوری جو جس کے لیے توڑ نہیں سکتا کوئی. لن فصام لہا، اس کا کوئی توڑ نہیں، وہ ٹوٹ نہیں سکتی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا بھی ہے جانتا ہے. تم کیا سوچ رہے ہو کہ ہم یہاں بول لیتے ہیں جیسے دیکھیے سلمان خان کا باپ کیا بولا. سلیم خان پرسوں بھی بولا، میں آپ کو نہیں سنے ہوں گے تو کہیں بولا میں ابھی آصف آباد کیا بولا، ارے مسلمان تو ایسے بھی نماز وغیرہ پر بہت کم ہی عمل کر رہے ہیں، تو اگر طلاق وغیرہ کے مسئلے کو ایزی لے لیا جائے تو کیا ہوتا، ٹھیک ہی ہے، ایسے بھی تو عمل کرتے نہیں ہیں مسلمان. اس طرح کے جملے بہت کیجیے، جملے پہ بہت. پھر بھی سلیم خان واہ رشوت لے رہے ہیں، حاضہ من فضل ربی، سود لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے. سمجھ رہے آپ؟ اب آپ بتائیے، برائیوں کا اڈا، برائیوں کی بنیاد پیدا کر رہے ہیں اور مسلمان کو مطلب یہ کہ حل بتا رہے ہیں کہ مسلمان تو نماز پڑھتے نہیں. خبردار، اگر ہم نے نماز چھوڑا ہے تو ہمیں اللہ عذاب دے گا، لیکن ہم اسلام نہیں، ہم مسلمان ہیں. اور بات یہاں اسلام کی ہے، مسلمان کی نہیں ہے. اسی لیے ہم مر جائیں گے اسلام رہے گا، ہمارے باپ دادا مر گئے اسلام وہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے اس نے جو کہا ہے اس کا بھی ریجیکٹ کر. یہی سب لوگ جو ہے آج موقع دے رہے ہیں. اب میجارٹی بتا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان کہہ رہے ہیں، مسلمان وہ ہے ہی نہیں جو اسلام کو فالو نہ کرے. مجرم وہ ہے جو جرم کرتا، قاتل وہ ہے جو قتل کرتا، تو مسلمان وہ ہے جو اسلام لاتا ہے. اور اسلام میں ہے 3 طلاق کا مسئلہ، لہذا اس کو فالو کیا جائے گا، مانا جائے گا، بلیو کیا جائے گا، تب مسلمان کہلائیں گے. نہ یہ کہ یہ سجیسٹ کیا جائے گا کہ نہیں ارے ایک مسئلہ نہیں مانے تو کیسا. خبردار، عمر ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا. پیلرز آف اسلام 4-5 ہے نا، ایمان کے بعد 4 ہیں، ایک کو ہٹا دیے تب بھی 4 رہتے نا 5 کے مقابلے. تو 4 پیلر اور 5 پیلر میں ایک گر گئے تب بھی تو چھت رہتا کہ نہیں رہتا، شیور رہتا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جو کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا ہم اس سے جنگ کریں گے. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ارے نماز پڑھ رہے ہیں وہ، حج کر رہے ہیں وہ، مومن ہے نا وہ، مسلمان ہے نا وہ، دھیان دیجیے گا. اس سلیم خان کو محسوس کرو آپ ہے نا وہ.
تو اللہ انہوں نے کہا نہیں، اسلام کی کسی ایک کڑی اور لڑی کا انکار بھی پورے اسلام کا انکار ہے، سمجھے؟ اس لیے ہمارے نماز نہ پڑھنے کو مت دیکھو، ثانیہ مرزا کھیل رہی ہے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے، ان کا بیس سمجھیں گے؟ مسلمان کا بیس وہ نہیں ہے، مسلمان کا بیس فاطمہ الزہرا ہے، بے شک مسلمان کا بیس ہمارے نبیوں کی بیویاں، صحابہ کرام کے ازواج مطہرات، سمجھے گا؟ اس لیے جو بیس ہے وہ آج بھی بیس ہے، صبح قیامت تک بیس ہے، اس سے جو ریلیٹڈ ہوں گے وہ بھی ہمارا بیس ہو، اس سے جو منحرف ہوں گے وہ ہمارا بیس نہیں ہو سکتے، چاہے وہ میری بہن ہو یا میری ماں ہو، میرا باپ ہو یا میرا بھائی، تو ہمارا بیس طے ہے، ہمارا مذہب طے ہے۔ اللہ بات کرو واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے کہ سلیم خان کیا کہہ رہا ہے، اور سن رہا ہے کہ آپ ہم سب کیا سوچ رہے ہیں، جان رہا ہے کہ آپ ہم سب کیا دل میں رکھ رہے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ شریعت مطہرہ کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے والا انسان بنائے۔ یا اللہ تیرا مذہب اسلام پسندیدہ ہے، پروردگار اس کی حفاظت فرما، اس کے